کہ من قتل الناس جميعا، اگر کسی انسان نے ایک انسان کا، ایک منشیہ کا قتل کر دیا، ایک آدمی کا قتل کر دیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ومن احیاها فکأنما احیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی بنا کردار کا یہ غازی بن نہ سکا، اور کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان تو ہو چکا تھا اور جو اصل بات تھی وہ آپ تک پہنچائی جا سکی، لیکن آئیے حالات حاضرہ پر آج کے دور کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں موضوع یہ لینا چاہیے، اگر ہمارے حالات اور ملک کے حالات اپنی جگہ پر قائم و دائم ہوتے تو اس جگہ پر یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس مہینے کی فضیلت بتانے کا تھا۔ اس ماہ قربانی کے دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے قربانیاں دی تھی وہ آپ کے سامنے فضیلتیں بیان کرنے کا یہ مہینہ چل رہا ہے، لیکن آج دیش کے حالات سے ہم آپ سب دوکنار ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس ملک کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کے اندر سے ایک طرفہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اندر ہم جميع مسلمانوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، رات کے اندھیروں کے اندر یہ پلاننگیں ہو رہی ہیں، کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو یا ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو کو کس طریقے سے بنایا جائے، یہ پلاننگیں ناک کھل کے اس اسٹیج کے اندر ہو رہی مسلسل، کسی طریقے سے مسلم لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے، اور اس کے بعد میں انہوں نے پوری میٹنگ بنائی ہے، ایک ان کی تنظیم چل رہی ہے، اور اس تنظیم کے اندر یہ فائنل ہو چکا ہے، آج سے نہیں کئی دنوں سے فائنل ہو چکا ہے، کسی طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہندو لڑکے اپنے جال کے اندر پھنسا کر کے ان سے شادی کریں، اور ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کے دھرم کے اندر طلاق دے دی جائے، نہ یہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، در بدر بھٹکتی پھرے۔ یہ پلاننگیں ہمارے خلاف آج ہو رہی ہیں، ہمارے دیش کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس کی مثال ایک اس طریقے سے سمجھ لیجیے، ہر چیز پر مہنگائی کے دور میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے ممبر پر بیٹھنے والوں کی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتانا صرف دین نہیں ہے، سیاست جو ہے وہ دین سے الگ ہٹ کر ہے ہی نہیں، سیاست اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، جگہ جگہ پر فوجیوں کا، پولیس والوں کا اور تھانوں کا انتظام کیا تھا۔ تو سیاست اسلام سے الگ ہٹ کر کے نہیں، آج جو تنظیمیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں اور سرکار جو ہمارے خلاف الگ سے ایکشن لے رہی ہے، جیسے ایک مرتبہ ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ راجا تھا اور وہ روٹی بیچا کرتا تھا، ایک غریب آدمی جو تھا وہ روٹی بیچا کرتا تھا، تو وہ روٹی 3 روپے کی، ایک روٹی 3 روپے کی بیچا کرتا تھا، پوری بڑی بستی کی اور راجا وہاں ہوا کرتے تھے، تو اس نے راجا نے ایک دن اس کو بلایا اور کہا کیوں نہ یہ روٹی تم 15 روپے میں بیچو، تو اس نے کہا ایسا کیسے ہوگا راجا صاحب، کہا تم جاؤ 15 روپے کا اعلان کر دینا، باقی سب نپٹ لیں۔ تو
صبح جب لوگ روٹیاں لینے کے لیے آئے تو ہر ایک کو جو 3 روپے کی روٹی بیچا کرتا تھا 15 روپے کی روٹی. اب بڑا لوگ پریشان ہو گئے, ہجوم اور جگہ جگہ پر جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے اس آدمی کے خلاف. دیکھیے 3 روپے کی روٹی جو ہے وہ 20 روپے میں دے رہا ہے. لوگ راجا کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حاضر ہو کر کہنے لگے, اے راجا صاحب دیکھیے ہم لوگ غریب لوگ ہیں, مزدور انسان ہیں, اس روٹی بیچنے والے نے 3 روپے کی جو روٹی ہوا کرتی تھی وہی روٹی آج 20 روپے کی ہمیں دینے لگا ہے, اس کا کچھ انتظام کریے. راجا غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے, کہنے لگا اس غریب آدمی کی اتنی ہمت, 3 روپے کی روٹی اور 20 روپے کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے میں اس کو بلاتا ہوں. اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ایسا ہے نہ یہ روٹی تمہاری 3 روپے کی بکے گی اور نہ 20 روپے کی بکے گی, بلکہ یہ روٹی تمہیں 15 روپے میں دے گی. اب لوگ راجا کی شاباشی کرنے لگے. دیکھیے راجا صاحب نے 5 روپے روٹی پر سے کٹوا دی. یہ آج اندھ بھکتوں کے سامنے یہی مثال آ رہی ہے, جلایا جا رہا ہے, دب رہے ہیں, لیکن کسی طریقے سے مسلمان مٹے, مسلمانوں کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچے. اس کی ایک مثال یوں بھی لے لیجیے کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں, ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور ان میں سے ایک بیوی یہ سوچ رہی کسی طریقے سے اپنے شوہر کو تکلیف دو تاکہ یہ کمانے کے لائق نہ رہے. دوسری بیوی جو سوتن بڑی بیٹی ہے نا, کم سے کم اس کو کھانے کو تو نہیں ملے گا, جب میرا شوہر پیدا کرنے نہیں جائے گا تو اس کو کھانے کو کہاں سے ملے گا, اس کے گھر میں فاقے ہونے لگیں گے. حالانکہ اخراجات تو اس کے بھی بڑے شوہر پورے کرتا ہے نا, دونوں اسی کی پتنیاں ہیں. اب اپنے شوہر کو برباد کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے اور نقصان اپنے آپ کو اٹھا رہی ہے. یہی حال آج دیش کے اندھ بھکتوں کا ہے. خود بھی پس رہے ہیں لیکن کسی طریقے سے مسلمان پریشان ہونا چاہیے, مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. مذہب اسلام جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ من قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ من قتل الناس جميعا, اگر کسی انسان نے ایک انسان کا, ایک منشیہ کا قتل کر دیا, ایک آدمی کا قتل کر دیا, ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, تو اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کر دیا. یہ قرآن نے کہہ دیا. اب سوچئے جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اس نے پوری مانوتا کا, پورے منشیہ کا قتل کر دیا. سوچئے وہ مذہب ٹیررزم اور آتنکواد کی شکشا کیسے دے سکتا ہے جو اسلام یہ کہتا ہے کہ وضو کرتے وقت زیادہ پانی نہ بہایا جائے, وہ اسلام ایک دوسرے کا ناحق خون کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اسلام ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پورے انسانوں کا قتل کر دیا. اچھا قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا, نہیں, قرآن کہہ رہا ہے من قتل الناس جميعا, اگر ایک انسان کا, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو, چاہے وہ پارسی کیوں نہ ہو, اگر تم نے ایک انسان کا قتل کیا تو تم نے ضرور پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ قرآن ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے ہمارے اسلام کو اٹھایا جاتا ہے. مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب اسلام جو ہے آتنکواد کی شکشا دیتا ہے, اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے ان کے محمد صاحب نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا تھا. آج دیکھ لیجیے جو نپور شرما نے بے شرمانہ گستاخی کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی وجہ سے کہ
कितना बड़ा आतंक दुनिया के अंदर फैला है। अगर उस नालायक और बेशरम औरत को फांसी दे दी गई होती, अगर उसको सजा दे दी गई होती, तो पूरी दुनिया में कोई कत्ल आम नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन गुंडों की सरकार से, उन बीजेपी वालों की सरकार से कि याद रखिए, अगर रांची के अंदर उन 2 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, उस रांची के अंदर अगर मुसलमानों ने रैली निकाली थी, तुम्हारी पुलिस ने सरेआम उनके ऊपर गोली मार दी, वो 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। वो मुदस्सिर की माँ आज भी चीख चीख कर रो रही है और कह रही है कोई मेरे मुदस्सिर को वापस लौटा दे, उसको तुमने गोली मार दी। ये किस वजह से? इसी नुपुर शर्मा की वजह से इस दुनिया के अंदर फसाद फैला था, पूरे आलम के अंदर खबर हो चुकी थी। लेकिन आइए उसके बाद में अगर उस मुदस्सिर का तुम्हारे पुलिस वालों ने कत्ल कर दिया, उस मुदस्सिर को गोली मार दी थी, तो याद रखिए उसके ऊपर तुम्हारा कोर्ट ये कहां गया था, तुम्हारी ये पुलिस कहां गई थी, तुम्हारी ये सरकार कहां गई थी, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और बाद में ये जो 2-3 दिन का वाकया है, जो 2 मौलवियों ने एक कन्हैया नाम के लड़की को, एक कन्हैया नाम के टेलर को, जिसने नुपुर शर्मा जैसी बेशर्मा के बयान पर उसकी तरफ पक्ष ले लिया था, उसके पक्ष ने बोल दी, मुझे नहीं मालूम उसने क्या कहा था, लेकिन वो उसके गिरोह में खड़ा हो गया था। तो 2 लोगों ने उसको सरेआम कत्ल कर दिया, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। आज तुम्हारी ये कानून कहां से निकल आया? आज तुम्हारी अदालतें सजने लगी, आज उनको कटघरे में तुमने ला करके खड़ा कर लिया। इससे पहले तुम्हारे ये कटघरे कहां गए थे? तुम्हारी ये अदालतें कहां थी? क्यों नहीं इंसाफ लाया गया जब मुदस्सिर को गोली मारी थी? आज तुम्हारी कटघरे सारे निकल आए, तुम्हारी अदालतें निकल आई है, तुम्हारी पुलिस निकल आई है, सिर्फ 2 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस बिना पर? कि उसने बस उनको कत्ल कर दिया। और किस बिना पर क्या हुआ तुम खुद जानते हो। सोशल मीडिया का जमाना है, हर इंसान जान रहा है कि उसको क्यों कत्ल किया गया। मनसब का नबी के जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दो। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, मैं उनको अच्छा नहीं कह रहा कि उन्होंने ये किया ठीक किया, इससे देश का माहौल तो जरूर खराब हुआ है। इस्लाम के कानून से अलग हट करके उन्होंने किया है, हुकूमत से पंगा लेकर के किया है, गलत किया है। लेकिन अगर इसने गलत किया है, इनको दोनों को कटघरे में ला करके खड़ा किया गया, तो उन लोगों को क्यों नहीं खड़ा किया गया? कानून तो सबके लिए है, ये मुल्क तो हम सब ने मिलकर आजाद कराया था। मुसलमानों अपनी आवाज को उठाने वाले बनो और गैर मुस्लिमों तक इस बात को पहुंचाओ जो उनके दिलों के अंदर इस चीज को बैठा दिया गया है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, उनके दिलों में खोज खोज करके ये भर दिया गया है। हम गली कोचों में बैठकर अपनी दुनियावी बातें तो करते हैं, इलेक्शन की बातें तो करते हैं, अपने फायदे की बातें तो करते हैं, लेकिन कहीं पर हमने इस्लाम का तस्वीर लोगों के सामने किया है। ऐ मुसलमानों, अगर जगह जगह पर गैर मुस्लिमों के सामने इस इस्लाम की शिक्षा को पहुंचाओगे, इस इस्लाम की तालीम को पहुंचाओगे, तो उनको भी मालूम होगा कि मजहब इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है, इस्लाम क्या कहता है, कितना बड़ा इंसाफ पसंद और कितना बड़ा अमन पसंद ये मजहब है। गैरों तक पहुंचाना है इस्लाम की शिक्षा को, बताना है हमें आपको। तुम्हें नहीं मालूम कि वो इस्लाम जो एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म क्या देगा, जो इस्लाम ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध करके रख दिया और 1 दिन तक उसको पानी और खाना नहीं देती है, इसी हालत में उस बिल्ली का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब ये औरत मरती है तो अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम के अंदर डाल दिया। ये इस्लाम है। जो औरत पशुवक्ता नमाजी थी, रोजे नमाज सबकी पाबंद थी, लेकिन एक बिल्ली को बांध करके डालती है, अल्लाह ताला ने जब मरी उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया। ये वो इस्लाम अमन की दावत देने वाला कि एक फाहिशा औरत, पैसा करने वाली, जिना करने वाली, पैसा लेकर के अपना जिस्म बेचने वाली औरत एक दिन एक कुत्ते को देखती है कि तड़प तड़प के अपनी जबान बाहर निकाले प्यास की वजह से, और औरत अपना मोजा उतारती है और कुएं से पानी निकाल उस कुत्ते को खिला देती है और वो कुत्ता बच जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये औरत मरी, धंधा करने वाली, जिना करने वाली, जब इसका इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला ने इसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर। ये इस्लाम है, इंसानियत का कितना बड़ा दर्ज दे रहा है। सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, जानवरों के साथ भी
اس اسلام نے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم نے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھایا ہے۔ کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنو گے کہ ہم کسی دھرم سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا دھرم جو ہے وہ انسانیت ہے، بس اگر ہمارے اندر انسانیت ہے تو سب کچھ ہے، ہم کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ اکثر لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہم صرف اور صرف انسانیت کے علم بردار ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ اسلام کے علاوہ کس نے تمہیں انسانیت سکھائی ہے؟ اگر تم اس انسانیت کے علم بردار ہو، اسلام کے آنے سے پہلے تمہاری انسانیت کہاں مر چکی تھی؟ جب مکہ کے اندر لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے، جب ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، اتنی برائیاں مکہ کے اندر عام ہو چکی تھی، اپنی لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی گرا دیا جاتا تھا، تب تمہاری انسانیت کہاں چلی گئی تھی؟ پتا چلا کہ انسانیت جو ہے ہمیں مذہب اسلام نے سکھائی ہے، ورنہ اس سے پہلے انسانیت کا کوئی نام وجود بھی نہیں۔ تو یہ غلط بات کہتے ہیں کہ ہم نے، لیکن مسلمانوں اس میں سب سے بڑی غلطی ہماری بھی ہے، ہم بھی آج اس سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور شاید نے کہا نہیں تھا کہ دنیا میں جتنے شور و غل اور جتنی آزمائشیں ہیں، دل یہ کہتا ہے ماجد یہ سب ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں، دل یہ کہتا ہے کہ ماجد یہ سب ہمارے اعمال کی سزائیں ہیں۔ ہم نے بھی اپنے اس دین کو پیچھے ڈال رکھا ہے، جس طریقے سے شریعت نے ہمیں اس مذہب پر چلنے کو بتایا ہے، اس طریقے سے آج ہم بھول چکے ہیں، اس شریعت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ نماز کیا مقام و مرتبہ ہے، اور مذہب اسلام کے اندر نماز کا اسلام کا جز قرار دیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں ایک چیز بتاؤ، آج جن سنکھیا کے اندر ہماری تعداد کتنی ہے؟ 30 سے 35 کروڑ مانی جاتی ہے، 25 کروڑ 30 کروڑ یا 35 کروڑ۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان میں لے لیجیے مدرسے کتنے ٹوٹل ہوں گے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر 3 لاکھ مدرسے ہیں اور 5 لاکھ مسجدیں ہیں۔ 3 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مسجدیں اور 50 لاکھ علماء حفاظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 50 لاکھ علماء حفاظ ہمارے اس ہندوستان کے اندر۔ 3 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مسجدیں، 50 لاکھ علماء حفاظ، ہماری آبادی 30 سے 35 کروڑ۔ لیکن مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آبادی 30 سے 35 کروڑ، 3 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مسجدیں، 50 لاکھ علماء حفاظ، لیکن مسجدوں کے اندر ہماری تعداد صرف 2% کی۔ مسجدوں کے اندر 2% ہماری تعداد کی ہوا کر رہ گئی ہے۔ یہ 98% کہاں رہ گئے ہیں؟ 98% کہاں مسلمان چلے گئے ہیں؟ اور یہ بمبئی کا عبد ٹھاکرے جس نے بیان دیا تھا، بہت اچھا بیان دیا تھا، اس کے بیان کی میں تعریف کرتا ہوں۔ جس وقت یہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے تھے نا، ہماری طرف سے بڑا ہنگامہ اٹھ رہا تھا، بڑا شور ہو رہا تھا کہ دیکھیے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سرکار کام کر رہی ہے۔ اسی بمبئی کے عبد ٹھاکرے نے بیان دیا تھا کہ مسجدوں کے اندر تمہاری تعداد جو ہے 2% ہے، نماز پڑھنے والے صرف 8-10 لوگ ہیں، تو 8-10 لوگوں کی وجہ سے 98% تمہارے مسلمان میں پہنچ نہیں رہے ہیں۔ تو کیوں پوری بستی کو جگایا جا رہا ہے؟ کیوں پوری آواز کھول کر کے لاؤڈ اسپیکر کو چلایا جا رہا ہے؟ تمہارے لوگ تو مسجد کے اندر پہنچ نہیں رہے، کس لیے ہمیں صبح ہماری نیند خراب کر رہے ہو؟ اگر تمہارے سارے مسلمان مسجد کے اندر پہنچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے لاؤڈ اسپیکر لگاؤ، لیکن جب نہیں پہنچ رہے ہیں تو ایک ہی لاؤڈ اسپیکر لگاؤ اور کم آواز میں لگاؤ، صرف 2% ہی مسلمان مسجد کے اندر پہنچیں گے۔ بہت اچھا بیان دیا، لیکن سیاست کے ایک سے دیا ہم اس کو برا کہتے ہیں، لیکن اس بیان کے اندر کیا برائی نظر آتی ہے؟ ہم سوچیں یہ ہماری تعداد صرف 2%، باقی 98% مسلمان کہاں رہ گیا ہے؟ ایک جمعے کے دن ہماری تعداد 3% ہو جاتی ہے، اور عید کے دن یہی ہماری تعداد پہنچتے پہنچتے 5% ہو جاتی ہے، اور رمضان کے اندر ہماری تعداد یہ 8% ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے باقی دنوں میں یہ 97% مسلمان کہاں ہیں؟ تو ہمارے پر ایسے حکمران مسلط تو کیسے حکمران مسلط؟ پھر ہم روتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب سے یہ بادل بنا ہے
कौन यहाँ आकर के आया और 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ये बादल आ जाया करते थे, जब ये घटना बनती थी, तो अल्लाह के नबी और सहाबा किराम मस्जिद में आकर रोते थे और 2 रकात नमाज पढ़ते थे, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना हो और हमारे ऊपर आ ना जाए। हम ये समझते कि बरसने वाला बादल है, हम कुछ ले लगते हैं, हम कूदने लगते हैं। सहाबा किराम का क्या मामूल था, वो लोग डरते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी भी डर कर मस्जिद में आ जाया करते थे। कितने लोग आए थे मस्जिद के अंदर, बताइए कौन कौन आया था यहाँ अल्लाह से माफी मांगे, कहीं ये तेरा अज़ाब ना हो, इससे हटा दिया जाए। ऐ मुसलमानों, अभी कदर कर लो, तुम्हारे पास वक्त है, वरना तुम्हारा वो अंजाम होगा, तुम्हारा वो हाल हो जाएगा। तुम्हें कोई पानी को नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें मूली और गाजर की तरह काटा जाएगा। देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो आज अपना मुल्क कहलाता है, वहाँ मस्जिदों के अंदर बमबारियां हो रही है, वहाँ जहाँ मुसलमानी देश है वहाँ मुसलमानों का कत्ल आम किया जा रहा है। यहाँ हम फिर भी निर्बोध है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था कि मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्ना मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत की थी कि ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह की हुक्म को नहीं मानोगे, मन तरक सला, नमाज को कायम नहीं करोगे, तो ऐसे माने जाओगे कि दुनिया में तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। और फिर अल्लाह ताला की तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे मारे जाओ, चाहे काटे जाओ, चाहे जेलों के अंदर घुसे जाओ, कोई अल्लाह की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं। हम यही कहते हैं कि मुसलमान है, लेकिन अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? लेकिन इस हदीस पर भी गौर करें, फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। अल्लाह की तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं, जैसे चाहो मारे जाओ। अल्लाह को काम लेना होता है, अल्लाह गैरों से ले लेता है। खाने काबा की हिफाजत अल्लाह ने अबादी चिड़ियों से करा ली थी, आज भी उठाकर देख लीजिए। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे, अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों से मस्जिदों को आबाद करा रहा है। कहीं अल्लाह ताला हम पर नाराज तो नहीं हो चुका है, कहीं हमें अपने दीन से दूर न कर दे। ऐ मुसलमानों, डरो, अब वक्त दूर नहीं है, अपने अल्लाह को राजी कर लो, अपने अल्लाह को मना लो, वरना बहुत बुरे हालात आने वाले हैं जिससे हम और आप बच नहीं सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे में आने वाले कुर्बानी पर आपके सामने मसले मसाइल के बारे में कुछ रोशनी डालूंगा। दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मालिक ने अल्लाह ताला सुन्नतें पढ़ो जिन लोगों